السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی یہ ویڈیو ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ بات ہے نبی پاک ان کے پردادا ہاشم کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ مدرسوں میں اکثر سورہ قریش بچوں کو یاد کروا ہی دیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ قریش ہے کیا اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ قریش بہت زیادہ گھمنڈ کرتے تھے اپنے دولت پر، لیکن اللہ نے انہیں یاد دلوا ہی دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے سورہ قریش کی پیچھے کی کہانی نازل ہونے کی، اور کون تھے عامل الاولیٰ عرف ہاشم، اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خودغرض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنے دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے، بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی وہ مفلس شخص ملا اللہ کو، اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کیا تھی ان کی حیثیت اور کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بھلک رہے تھے، ان کے ہر سانس اپنے آپ میں ایک سوال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سکھائی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ دن رات لوگوں ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آتے تھے۔ وقت اپنے رفتار سے بہتا رہا، مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، وہ اپنی دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے، ان کی عبادت کرتے، مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے، اور پھر ایک امید جگی، ایک آواز اٹھی۔ ہاشم دور دراز علاقے کا سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لے آتے تھے۔ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتے تھے، بھوکوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر کھلاتے تھے، اپنے لوگوں کی خدمت میں وہ دن رات ایک کرتے تھے، لیکن پھر بھی بھوک کے بادل ان کے اوپر منڈراتے تھے۔ مکمل علاج، یعنی مکہ کو ایک ایسے پلان کی ضرورت تھی جس سے اس قحط کو، اس بھکمری کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ ہاشم صبح شام پلان بناتے رہے، اپنے لوگوں کی فکر میں ڈھلتے رہے، وہ جگہ جگہ جا کر بڑے بوڑھوں سے رائے لیتے رہے کہ شاید کوئی راستہ، کوئی حل نکل آئے۔ وہ اپنے لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے، پر کوئی بھی اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہ دکھا سکا۔ مکہ ایک ریتیلا علاقہ تھا، وہاں نہ پھل پیدا ہوتے تھے، نہ سبزیاں، نہ ہی سونے کی خزانے تھی، نہ ہیرے تھی، چاروں طرف بس ریت ہی ریت تھی اور مٹھی بھر بھوکے لوگ۔ وہ کرتے بھی کیا کرتے؟ وقت یوں ہی گزرتا رہا، نہ جانے کتنی زندگیاں موت کے حوالے ہو گئے۔ ہاشم غور و فکر میں ڈوبے رہے، اور پھر ایک دن انہیں خیال آیا، مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے وہ مکہ کا پہلا تجارت کرنے کا سوچا۔ اس اعلان کو سن کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے، آج تک کسی نے ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ ہاشم کا اعلان اصل میں موت کا پیغام تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ شام ڈھلتے ہی ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ قبیلے والوں کی باتیں سن کر ہاشم مسکرا دیے۔ انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ پریشان ہونے والی یہ بات کوئی نہیں، ہم اس بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لوگ کہنے لگے، بالکل صحیح کہا ہاشم، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا۔ یہ بت الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ قبیلوں کے بت تھے، اور ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کرنے سال میں ایک نہ ایک بار مکہ ضرور آتا تھا۔
تو अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कहीं नुकसान न पहुंचा दे या उनके बुत को काबा से निकाल कर ना फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्हें साल में एक न एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। और जब ये बात सबके समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते, और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं, हम कुरैश हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। वो कहते, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वो बेखौफ होकर आगे बढ़ते थे, और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मियों का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाह के साथ बन गए, और इन्हीं बहुत सारे सफर के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी रसूल खत सीखा, जिसे बाद में कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन सर्दी और गर्मी का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अब्रहार ने हाथियों के फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर दिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। अल्लाह सुब्हाना तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का हुक्म दिया, तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हाना तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत लाई। ये थी सूरह कुरैश के नाजिल होने की पीछे की कहानी। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने कुरैश से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुरैश की बात कर रहे हैं। यानी कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, जो कि अपने आप पर एक बहुत इशारा है कि किसी से खफा होने का, नाराज होने का। जैसे अक्सर होता है ना, हम किसी से नाराज होते हैं तो हम कैसे बात करें, हम किसी और से कहते हैं कि इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस पूरी सूरत में थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है कि वो ये है कि जहाँ पर किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी कौम की बात हो रही है, कुरैश कबीले की बात हो रही है। अब क्योंकि पहले और दूसरे आयत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। यानी कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, कि कंफर्टेबल हो गए, कि फेमिलियर हो गए कि सर्दी और गर्मी के सफ़र से। ये तो वो ऊपरी बात है। अब ज़रा हल्का सा बस इस गहराई में आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलाफ का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ के लिए आदी हो जाना। जैसे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हमें ऑफिस जाने की आदत हो चुकी है। जैसे रिक्शा वाले को 10 लोगों को पिटाकर रिक्शा खींचने की आदत हो गई है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आदत हो गई है कुरैश को सर्दी और गर्मी की सफर की। ठीक, अब एक ही बात को 2 बार दोहराया गया है, आदत हो गई, आदत हो गई। जब आप इसमें लाम को देखेंगे, स्टार्टिंग में लाम इस्तेमाल किया गया है, इसके 2 मतलब है। पहला मतलब ये है कि बड़ा ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला ताज्जुब करके कह रहे हैं कि ताज्जुब है, इतनी आदत हो गई कि वो अल्लाह को ही भूल गए, पहली बात। और दूसरा मतलब क्या बनता है, आदत हो गई है कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफर की। इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था, वो अपने रब की इबादत करते या करें जो उस घर का मालिक है, काबा का मालिक है, बैतुल्लाह का मालिक है। तो जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि लहला का मतलब है कि सफर, और चिता का मतलब है ठंड। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये क्यों कहा कि ठंड और गर्मी के सफर की आदत हो गई है। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि गर्मी और सर्दी की सफर की आदत हो गई है, लेकिन यही क्यों कहा जा रहा है कि सर्दी और गर्मी के सफर की आदत हो गई है।
تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبے ہوتے ہیں اور بہت سارے سبزیاں، بہت سارے فصلیں اگتی نہیں۔ اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو سردی میں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیات میں دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا ایک کعبہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ مکہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر مشکل تھا، ڈکیتی کا بھی ڈر تھا، کیونکہ وہ راستوں میں نام لیا کرتے تھے کہ نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہم قریش ہیں، ہم تو بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ تو کبھی کوئی پریشان نہیں کرتا تھا انہیں، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی گھر کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے۔ اب یہاں پر فے کا جو استعمال کیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے تو کوئی نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو یاد رکھتے، یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کر بار بار سفر کیا کرتے تھے، کہ یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب جب اگلی بار نماز میں آپ پڑھیں گے تو اس سورت کو ریسائٹ کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ہیوی بات کی جا رہی ہے، ایک فیور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ لیلا فی قریش، نہ نہ نہ، آپ کو اس زور سے اور زور لگا کر محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں وزندار بات ہو رہی ہے، لیلا فی قریش، ایلا فہم، ایسے پڑھنا ہے۔ یہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے، اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے ہو اس کو، تمہیں چاہیے تھا اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کر تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ سارا اس تیسری آیت میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پر رہے، ایک رب کی عبادت کرے، اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں، بندے کو ہاتھ پھیلانا ہے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، بیچ میں یہ سوچنی ہی نہیں ہے کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی، وہ رب کا بنا ہوا بندہ ہے، اس کی آواز رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ایک امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کی مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب جب ہم ان تین آیاتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی کہ سردی اور گرمی کی سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ انہیں چاہیے تھا وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا ایک گھر ہے۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کون ہے اللہ، کس اللہ کی عبادت کریں، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہوا ہے، کون سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی آیت؟ اب یہاں پر الذی کا جو لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ رب، کون سا رب؟ جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے۔ اب جو کا جو مطلب ہے بہت زیادہ بھوک، ایکسٹریم ہنگر، خوف یعنی ڈر، کسی بھی بات کا خطرہ، جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کر نکلے تو لوٹ نہ لے، ٹھیک ہے۔ اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، کیونکہ وہ ایک مشکل سفر تھا، انہیں چاہیے تھا وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے انہیں سیفٹی بھی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے، میرے کس کام کی ہے یہ، میں نے اسے کیا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے تو آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو، تو آپ اصل میں قریش کے قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو۔ جیسے مثال پر طور پر آج سے 5 10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو اسے خریدنے کی حیثیت بھی نہ ہو، شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، آج آپ کا خود کا مکان ہوگا، شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی لیکن اتنی نہیں ملی، لیکن آپ کے بچے آپ سے اچھے زیادہ ایجوکیشن حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ناموں کو جانیں، اس کے نبیوں کو جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، لیکن آپ اور ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اب پیسہ آ گیا ہے تو گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں، اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے، ایک تو ہے ایک اور بننا ہے، اس سے زیادہ کرایہ آ جائے گا۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں، مجھے یہ میری سمجھ ہے کہ ایسا آئے گا ایک دن آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر بھی ایسے تعجب کیا جائے گا، بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، بہتر زندگی دی، بہتر شہر میں پیدا کیا، لیکن اپنے رب کو یہ بھول گئے۔ اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، آپ کے اور ان غازہ میں مرنے ہوئے لوگوں کے بیچ میں یہ اتنا فرق ہے کہ وہ غازہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہو گئے۔ ہم صرف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو صرف اس کو یاد کرے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو یاد کر لے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جائز دعا قبول کر دے، اور ہم سب کو شیطان سے بچائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔